اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ پروردگار عالم اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ 5 صفات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائی۔ پہلی صفت، موجودات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے رب العالمین موجود ہے۔ جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ والآخر، رب العالمین ہر چیز کے فنا اور ہلاک ہونے کے باوجود رہنے والا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی، پروردگار عالم اس وقت بھی موجود ہوگا۔ والظاہر، اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے۔ ظاہر کس اعتبار سے؟ کہ تم کائنات کے چپے چپے میں جس جگہ پر دیکھو، جس ذرے میں دیکھو، جس مقام پر دیکھو، تمہیں رب کی قدرتوں کے نظارے نظر آتے ہیں۔ چاہے تم درختوں کو دیکھو، چاہے آسمان و زمین کو دیکھو، چاہے نباتات و جمادات کو دیکھو، ہر مقام پر تمہیں رب کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو اور رب کے واجب الوجود ہونے کو کیسے جانوں۔ کسی کا یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تو زیادہ باہر نہیں جا سکتا اور تو موجودات میں، باہر کے عالم میں غور نہیں کر سکتا، تو تو اپنے آپ میں ہی غور کر لے، تجھے رب کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ والباطن، چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باطن ہے، یعنی حواس، جو انسان کے حواس سے 5 ہیں، یہ حواس اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں رب کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، پروردگار عالم جس کی آنکھوں میں یہ طاقت عطا کر دے تو وہ امام الانبیاء پھر جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی باطن ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اور 5ویں صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت 958 ہجری میں ہوئی۔ آپ اس صدی کے یا اس دور کے بزرگ نہیں ہیں، آپ کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 489 سال گزر چکے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی مشہور جو سیرت کی کتاب ہے مدارج النبوہ، آپ اس میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 صفات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بیان فرمائی ہیں کہ رب العالمین اول ہے، رب آخر ہے، رب ظاہر ہے، رب باطن ہے، اور رب ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہی 5 صفات اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر، آپ بھی باطن، اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت پر تھا، کہ جب کوئی بھی چیز نہیں بنائی گئی تھی، جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو فرمایا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت ہے کہ جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، ان تمام چیزوں کو وجود بخشنے سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اگر الفاظ ملتے جلتے ہو جائیں، رب کو بھی اول کہا جائے، محبوب کو بھی اول کہا جائے، رب کو بھی آخر کہا جائے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آخر کہا جائے، تو الفاظ کے ایک ہونے سے ہمیشہ یاد رکھیے، الفاظ کے ایک ہونے سے شرک لازم نہیں آتا،
کیونکہ اس کی مثالیں کلام مجید فرقان حمید میں جا بجا موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صفت اپنی بیان فرمائی وہی صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی بھی بیان فرمائی ہے. اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جتنی صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہے جسے انسان شمار میں نہیں لا سکتا، جسے انسان گن نہیں سکتا، فرمایا وہ بے شمار صفات اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا، جو صفات رب نے اپنے متعلق ارشاد فرمائی کہ رب رؤوف الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے متعلق بھی فرمایا میرے محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے. رب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہو الحکیم العلیم، رب حکمتوں والا، علم والا ہے. یہی صفات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی بھی بیان فرمائی کہ ہمارے محبوب بھی حکمت والے اور علم والے ہیں. کہیں رب یہ فرماتا ہے کہ رب کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اندھیریوں سے نور میں داخل کرتا ہے. وہ ظلمات میں موجود تھے، وہ اندھیریوں میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں اندھیریوں سے نکالتا ہے اور نور میں داخل فرما دیتا ہے. یہی صفات اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی بھی بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بھی یہ شان ہے کہ وہ میری عطا سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر نور میں داخل فرما دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ الفاظ کے ایک ہونے سے شرک لازم نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی بھی اول اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اول. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے جابر، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو وجود عطا فرمایا ہے، سب سے پہلے میرا نور ہے. پھر جب سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث طیبہ کا مطلب اپنے اشعار کی صورت میں بیان فرمانا چاہتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی اگر تم بات سنو تو سیدنا آدم علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو گے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری اولاد میں سے ہیں. اگر تم ظاہری اعتبار سے دیکھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری اولاد میں سے ہیں، لیکن تم اگر حقیقت میں دیکھتے ہو تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے میری اصل سے بنایا ہے. یعنی جو میری اصل ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو رکھا ہے. اور پھر سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کا مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم مثال کے طور پر سمجھو کہ تم کسی درخت کو دیکھتے ہو کہ درخت جو ہے وہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، درخت بڑا خوبصورت ہے، تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ درخت میں پھول کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت پھول ہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس درخت کے وجود کی وجہ سے اس پھول کی خوبصورتی ہے. لیکن اگر پھول نہ ہو، اگر پھول نہ ہو اور پھولوں کے بغیر یہ درخت ہو تو اس درخت کو کوئی نہ پوچھے، اس درخت کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی نہ دیکھے. پھول اس دنیا میں وجود میں آیا درخت کی وجہ سے، لیکن اگر درخت نہ ہو، اگر درختوں کے اوپر پھول نہ ہو تو اس درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر کوئی نہ دیکھے. فرمایا اسی طرح سمجھو بلا تمثیل بلا تشبیہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو بظاہر سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھلتی ہوئی کھلی، یہ کھلتا ہوا پھول اگر اس دنیا میں نہ آتا تو اللہ تبارک و تعالی اس درخت کو بھی پیدا نہ فرماتا. اول ما خلق اللہ نوری. اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. ابو البشر یعنی سیدنا آدم علیہ السلام. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے پہلے
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ نبوت میں بھی سب سے پہلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے اعتبار میں بھی سب سے پہلے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اور مزید محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین۔ ایک ہی حدیث طیبہ میں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، ایک ہی حدیث طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام نے اول اور آخر دونوں کے مطلب بیان فرما دیے۔ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تحریر تھا، خاتم النبیین مجھے لکھا گیا تھا۔ وَإِنَّ آدَمٌ لَمُنْجَلِدٌ فِي تِينِهِ، کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام لمنجدل، آپ ابھی اپنی گندی ہوئی مٹی میں تھے، آپ کو تحریر کیا گیا خاتم النبیین، سب سے آخر میں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے اور سب سے بعد تشریف لانے والے، یہ آپ کو تحریر کیا گیا، آپ کو سب سے آخر تحریر کیا گیا، اور کس وقت میں تحریر کیا گیا کہ جب ابھی تک نبوت اور رسالت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ هو الاول والآخر، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں، آپ ہر معاملے میں سب سے پہلے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا تمہیں یاد ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے۔ عام طور پر اگر کسی شخص سے پوچھا جائے تمہیں یاد ہے تو سامنے والا شخص سوال کرے گا کس متعلق بات ہو رہی ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے، کس معاملے کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے جانثار سے پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے۔ کہا ایک تو یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب وعدہ الست کے موقع پر جب رب نے تمام روحوں کو جمع فرمایا تھا اور ان تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب وعدہ الست کے موقع پر تمام روحوں کو جمع کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کی تمام روحوں کو پہلے جمع کیا گیا، اور ان تمام روحوں کو جمع کر کے رب نے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب مجھے یہ یاد ہے کہ جب روحوں نے بلا کا جواب دیا تھا، یہ کہا تھا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے، فرمایا اس موقع پر سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا، سب سے پہلے کیوں نہیں آپ نے فرمایا تھا، اور پھر آپ کے اقتداء میں اور آپ کی متابعت میں جتنی بھی روحیں تھیں ان تمام روحوں نے بلا کہا تھا۔ هو الاول، ہر معاملے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں۔ روضہ انور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کا روضہ انور کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ اپنے روضہ انور سے نکلیں گے، سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری دیں گے، سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں جا کر جنت کے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے جو جنت کا فرشتہ ہوگا وہ پوچھے گا کون ہے، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دروازہ کھول دے گا اور کہے گا آپ ہی کے متعلق مجھے حکم دیا گیا تھا، آپ کے بارے میں ہی مجھ سے فرمایا گیا تھا
کہ آپ کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے، اس سے پہلے کسی اور کے لیے نہ کھولا جائے. هو الاول، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں سب سے پہلے ہیں. اور یوں اولیت آپ کی کس شان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے رب العالمین آپ کی آمد کا ذکر کرتا ہے. اور عالم ارواح میں انبیاء کو جمع کر کے کہا جاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئیں کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء تم وعدہ کرو کہ تم ان پر یقین بھی رکھو گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی مدد بھی کرو گے. اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں سب سے پہلے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین کا ذکر فرماتا ہے. اس نبی کا ذکر فرماتا ہے کہ جو سب سے بعد میں تشریف لانے والے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم وعدہ کرو کہ تم ان کی مدد کرو گے. قالوا اقررنا، انبیاء کرام علیہم السلام نے عرض کی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر انبیاء کرام علیہم السلام نے جو وعدہ کیا تھا، جو اقرار کیا تھا، اس اقرار اور اس وعدے کی یہ برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو نبوتیں عطا فرمائیں، انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، انبیاء کو کمالات عطا فرمائے. اور اس وعدے کی برکتیں جہاں انہیں حاصل ہوئیں، اس برکتوں کے صدقے سے انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اور جتنے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے، ہر ایک نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنی امت سے کرتا رہا اور اپنے امتیوں کو یہ کہتا رہا کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو سب سے بعد میں آنے والے ہیں. یوں بظاہر تو وہ سب سے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن رب نے ان کی یہ شان رکھی ہے کہ جب سب سے پہلے جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، تب عالم ارواح میں رب ان کا ذکر ہمارے سامنے کر رہا تھا. هو الاول، اپنی امتیوں سے ذکر کرتے رہے کہ وہ اول و آخر نبی، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت کی کیا شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان انبیاء کو کمالات عطا ہوئے. ان انبیاء کو رب العالمین نے محبوب کی برکت سے نبوتیں عطا کی. اور یہی بات سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں تحریر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا، رسل الکرام، کرم والے رسول، کرم والے انبیاء، جو پیچھے انبیاء گزر گئے، جتنے بھی انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے رہے، وَكُلُّ آیٍ، جتنے بھی معجزات وہ لے کر آتے رہے، فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ، اگر تم ان معجزات کی حقیقت میں غور کرو تو یہ معجزات حضور کے نور کی برکت معلوم ہوتے ہیں. وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے امت محمدیہ کو بھی یہ فضل عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ یوں بظاہر ہم سب سے آخر میں آئے، سب سے بعد آئے، اب ہمارے بعد قیامت تک کوئی مزید امت نہیں آئے گی، لیکن سب سے بعد آنے والی امت کو اپنے نبی کی برکت سے یہ عزت ملی ہے کہ قیامت کے دن اس امت کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، سب سے پہلے امت محمدیہ کو طلب کیا جائے گا.
اور حساب و کتاب کے بعد امت محمدیہ کو جنت میں داخلے کا حکم ہو جائے گا. پچھلی امتیں جو پہلے گزر چکی وہ رب العالمین کے دربار میں یہ عرض کریں گے اے مالک و مولا پہلے تو یہ سب سے آخر میں آئے, انہوں نے قبر میں بھی اتنا عرصہ نہیں گزارا جتنا ہم نے گزارا, ہم نے ہزاروں سال قبر میں بتائے, انہوں نے کم عرصہ قبر میں گزارا. آج قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ پہلے ان کا حساب لیا جا رہا ہے. تو رب العالمین اس موقع پر یہ فرمائے گا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے اور میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے انہیں کا حساب پہلے لیا جا رہا. محترم اور پیارے بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اولیت کی جو شان رکھی ہے اس شان کے متعلق کلام ہے, اور اس قدر اولیت کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سب سے آخر میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور سب سے آخر میں ہے. هو الاول والآخر, آپ کو سب سے آخری کتاب عطا کی گئی. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی کا لقب ہوا, سب سے آخر میں آپ ہی کا دین آیا اور آپ ہی کا دین قیامت تک رہنے والا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام